خیر عزت کے گھرانے میں رشتہ لگائیں گے، اللہ پاک اپنی کتاب کو بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ پاک ہر ایک کے دل میں ضرور شفقت ڈالیں گے۔ اللہ پاک کی اس کتاب کے اندر وہ خوبی ہے، آواز کے اندر وہ خوبی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا شیر دل جس راستے سے وہ گزرتے شیطان نہیں گزر سکتا تھا، جب تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے نبی علیہ السلام پریشان تھے، کاش کہ کسی طرح ایمان میں داخل ہو جائے، مدد ہو جائے گی۔ کس آواز کے ذریعے سے حضرت عمر کے دل کو اللہ نے نرم کیا، وہ یہی قرآن کی آواز کی وجہ سے، قرآن کی آواز کی وجہ سے اللہ نے حضرت عمر کے دل کو نرم کیا اور ایمان کے جانب مائل ہوا اور ایمان قبول کیے، ورنہ تلوار لے کر کے چلے، بہن کو بھی قتل کریں اور بہنوئی جی کو بھی قتل کریں، یہ معمولی بات نہیں۔ کہہ دینا آسان ہے مگر کرنے والے کتنا وہ جذبہ لے کے چلتا ہے، کتنی شیطانی طاقت لے کے چل رہا ہے، لیکن اللہ نے سارے آسان سارے ارادے ختم کر دیے صرف وہ قرآن کی وجہ سے، قرآن کی آواز کی وجہ سے اللہ نے حضرت عمر کے دل کو نرم کر دیا، اور جو دوسرے لائنوں میں ان کی طاقت تھی اللہ نے وہ طاقت بدل کر کے صحیح راستے میں دے دی، اور جب نبی کا اعلان آ گیا، اب عمر ایمان میں داخل ہو گئے، اب کعبہ کے سامنے ہم کھلے عام نماز پڑھ سکتے ہیں، اور کھلے عام نماز پڑھنا شروع کر دیے۔ یہ قرآن کا دین ہے، قرآن کا دین ہے، جو قرآن آواز کے ساتھ اچھی آواز کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، سننے والے کا دل نرم کر دیتا ہے۔ اللہ نے یہ خوبی اس کے اندر رکھی ہے، تو الحمدللہ ارادہ کر لیا ہم نے پانچوں بچیوں کو حافظ قرآن بنانے کی کوشش کی، اور سب سے بڑی چیز اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے دعا بھی کرتا رہا۔ الحمدللہ سب حافظ قرآن ہو گئے، اور سب کی دستار بندی ایک ہی جلسے میں، جو بھی پچھلے سال جلسہ ہوا اس میں سب کی دستار بندی ہوئی۔ آپ اشتہار وغیرہ میں دیکھے ہوں گے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ احساس یہ ہوتا ہے کہ اگر میں بچیوں کو ڈاکٹر بھی بنا دیتا، بڑے سے بڑے انجینئرنگ لائن میں دیتا، پھر بھی سسرال میں وہ عزت احترام نہیں ہوتا جو قرآن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اس لیے یہ ماحول اللہ کا فضل سے بہت اچھا بن رہا ہے۔ جناب حافظ جعفر سلمہ اور یہاں کے امام صاحب کے اندر یہ خوبی پائی جا رہی ہے، اس کا اثر دوسری مسجدوں میں بھی، دوسرے مکاتبوں میں بھی ضرور پڑے گا، اور ہم لوگوں کا کہنے کا بھی موقع ملے گا۔ الحمدللہ ہمارے مولانا طیب صاحب بھی سلسلے میں بہت جذبہ رکھتے ہیں، جیسے ان کی باتیں بھی آئی، یہ بھی ماحول اچھا بناتے ہیں کہ بھائی کہیں بھی ہو مسجدوں کے ساتھ مکاتب کی تعلیم اچھی ہو۔ نبی علیہ السلام مدینہ پاک پہنچے، آپ نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد نہیں ڈالی، آپ نے سب سے پہلے پڑھائی کا انتظام کیا، چبوترا بنائے، آج بھی وہ چبوترا موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے جانب وہ مزار شریف سے 6 فٹ کے فاصلے میں چبوترا بنا ہوا ہے، 3 فٹ اونچائی اور 15-20 فٹ لمبائی چوڑائی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تعلیم کا انتظام کیا، قرآن یاد کرنے، قرآن پڑھنے، قرآن سیکھنے کا انتظام کیا۔ آخر کیوں کیا؟ یہ ہم سب کے لیے تعلیم ہے، سبق ہے کہ سب سے بڑی چیز دین کی تعلیم ہے،
سب سے بڑی چیز قرآن کی تعلیم ہے۔ اگر سینے میں دین کی تعلیم ہوگی، قرآن کا درس ہوگا، سینے میں قرآن ہوگا، پڑھنے لکھنے کا ماحول ہوگا، تو بالیقین اس سے مسجدیں بنیں گی، اس سے مکاتب بنیں گے، اس سے مدارس بنیں گے، بڑے بڑے جامعہ اور یونیورسٹیاں سب ہو جائیں گی۔ اگر دل میں تعلیم ہے تو ماحول سب سے اچھا ہے، تعلیم نہیں ہے تو پھر آگے کا کام بھی صحیح طور پر نہیں نکل سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیشہ قرآن کو بھی مثال ہونے کا اعلان کیا ہے۔ آج کچھ لوگ قرآن کے خلاف آواز اٹھانے والے ہو جائیں، ہم اس سے ہرگز کچھ خوف ڈرنے والے نہ ہو۔ ہر زمانے میں کچھ آواز ہوئی ہے، مگر اللہ نے ہر زمانے میں قرآن کے دشمنوں کو اللہ نے رسوا کیا ہے اور اس کو واپس ہونا پڑا ہے۔ ایک دو مثالیں نہیں، ہزاروں مثالیں اس طرح سے پائی جاتی ہے۔ ہم اسی ملک کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ دلی شہر میں شاہ عبدالعزیز بہت بڑے عالم تھے، جن کے فتوے سے اور جن کی بات کی وجہ سے ملک سے انگریز کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ وہ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ تھا کہ انگریز کے ساتھ دینا حرام ہے، انگریز والی جماعت میں بھرتی ہونا حرام ہے، لوگوں ملکوں کے آزاد کرنے کے ارادے میں لگ جاؤ۔ پورے دنیا نہیں، پورے ملک میں آوازیں پھیلی، پھر آہستہ آہستہ دنیا میں بھی آوازیں پھیل گئی۔ الحمدللہ لوگ کام کرتے گئے، ملک سے انگریز کو مجبور ہو کر کے چھوڑنا پڑا، بھاگنا پڑا، ملک آزاد ہوا۔ 55,000 سے زائد علماء کرام آہستہ آہستہ شہید ہوئے، جیسے آج فلسطین میں شہید ہوتے جا رہے ہیں، مگر اللہ پاک جیت دے رہے، غلبہ دے رہے۔ وہی حالت اس ملک کا تھا۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ ان کے زمانے میں دلی شہر میں ایک انجیل والا پادری پہنچا۔ وہ پادری قرآن کو حق نہیں مانتا تھا، انجیل کو حق مانتا تھا۔ وہ انجیل کا عالم تھا، پادری اس کو کہا جاتا تھا۔ قرآن جب نازل ہوا تو ساری کتابیں ختم ہونے کا حکم ہوا کہ اب انجیل، توریت، زبور اس کے مطابق عمل نہیں کر سکتے۔ اب وہ کتابیں منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب قرآن ہی کو پڑھنا ہے اور قرآن ہی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ قیامت تک رہنے والی اب کتاب ہوگی تو قرآن پاک ہی ہوگی۔ جو جو ایمان لائے اس پر اس کو ایمان والا کہا جاتا ہے۔ جو توریت ہی پر رہ گئے، انجیل ہی پر رہ گئے، زبور ہی پر رہ گئے، وہ ایمان والا نہیں ہوا، وہ نبی پر ایمان لانے والا نہیں ہوا، قرآن پر ایمان لانے والا نہیں ہوا۔ تو وہ پادری دلی شہر میں انجیل ایک لے کر کے بیٹھا اور سامنے زوردار شعلہ دار آگ لگایا، آگ بھی جل رہی ہے اور آواز نکال رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ میں انجیل والا ہوں، میرے انجیل وہ کتاب ہے کہ آگ میں ڈال دو تو یہ جلنے والی نہیں ہے۔ اور کہاں ہے وہ قرآن والے، اسلام والے؟ قرآن لے کر کے آئے، مجھ سے مقابلہ کرے، قرآن آگ میں ڈال دیتے قرآن جل جائے گا، اور انجیل ہماری کتاب ہے، یہ آگ میں ڈالنے سے جل نہیں سکتی ہے۔ قرآن والے آ جاؤ، قرآن والے آ جاؤ، اسلام والے آ جاؤ، ہم سے مقابلہ کر لو۔ دونوں مل کے کتاب اپنی اپنی ڈالے، قرآن والے قرآن ڈالے، ہم انجیل والے انجیل آگ میں ڈالتے ہیں۔ جن کی کتاب جل جائے وہ ناحق ہے، وہ حق والا نہیں ہے۔
اور جن کی کتاب نہ جانے وہ حق والا ہوگا، میں حق والا ہو جاؤں گا۔ آؤ ملک میں کوئی مقابلہ کرنے والا ہے، آ جاؤ، میں انتظار میں ہوں۔ جب یہ بار بار اعلان ہوا، دلی شہر کے لوگ تلاش کیے کن کے پاس چلے۔ سب سے بڑے عالم شاہ عبدالعزیز تھے، ان کے پاس گئے، کہا کہ حضرت یہ بات ہے، یہ پادری انجیل والا انجیل لے کر بیٹھا ہے، بار بار اعلان کر رہا ہے کہ آؤ قرآن والے کہاں ہیں، تم قرآن آگ میں ڈالو، میں انجیل آگ میں ڈالتا ہوں۔ انجیل آگ سے جل نہیں سکتی، قرآن جل جائے گا، اور جو جلے گا وہ ناحق ہوگا، جو نہیں جلے گا وہ حق ہوگا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ چلیے، وہ انتظار کر رہا ہے مناظرے کے لیے، چلنا ہی ہے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ کہا کہ لوگوں نے حضرت قرآن لے لیجیے، کہا اچھا چلو ہو جائے گا۔ حضرت وہاں پہنچے، پادری سے بات چیت ہونے لگی۔ شاہ عبدالعزیز نے ایک بات کہی کہ بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ انجیل والے انجیل اپنے سینے میں لے اور قرآن والے قرآن اپنے سینے میں لے اور دونوں آگ میں کود جائیں۔ آپ کے سامنے جو آگ جل رہی ہے، اس آگ میں قرآن والے قرآن کو سینے میں لگائے، وہ بھی آگ میں کود جائے، انجیل والے انجیل سینے میں لگائے، وہ بھی آگ میں کود جائے۔ اب حق کا فیصلہ ہوگا۔ چلو میں جلدی کرتا ہوں، انتظار کا وقت نہیں ہے، چلو جلدی کرو۔ 3 مرتبہ کہنا تھا جلدی کرو، کودنے کے قریب ہو گئے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ آہستہ آہستہ پادری بھاگنے لگا، وہ بھاگنے لگا انجیل لے کر کے، تو لوگوں نے پیچھا کیا، اتنا مجمع ہے بھاگ کہاں سکتا ہے۔ لوگوں نے ان کو پکڑا اور پکڑ کے سامنے لایا اور کہا کہ کیوں بھائی آپ بھاگنے کیوں لگے، بات کیا ہے، کچھ تو بتا دے۔ دوسرے پادری نے کہنا شروع کیا، بھائی اب تو ہمیں صحیح بات رکھنی ہی ہے، حقیقت بات ہم کو رکھ نہیں پائے گا، اب چھپا نہیں سکتا ہوں۔ بات اصل یہ ہے کہ یہ جو انجیل میں لایا ہوں، اس انجیل میں نے کیمیکل لگا دیا ہے کہ آگ میں ڈالنے سے نہ جلے، وہ کیمیکل میں نے لگا دیا ہے، مسالہ لگا دیا ہے، اور میرے جسم میں کوئی مسالہ نہیں ہے، اس لیے میں انجیل لے کر کے کود جاؤں تو میں تو راکھ ہو جاؤں گا، اور مسالے کی وجہ سے یہ انجیل تو نہیں جل سکتی ہے، لیکن دوسرا نسخہ لاؤں تو وہ دوسرا نسخہ جل جائے گا۔ اور مجھے یقین ہے کہ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن جل نہیں سکتا ہے، اور قرآن جن کے سینے میں ہوگا وہ بھی نہیں جل سکتا ہے، اس لیے کہ ہماری کتاب انجیل میں یہ اعلان کیا ہے کہ آخری نبی محمد آئیں گے، اور آخری کتاب قرآن جو آئے گا وہ قرآن اللہ کا کلام ہوگا، اور ہمیشہ رہنے والا کلام ہوگا، وہ کلام کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے اس پر آج ایمان مکمل ہے۔ لوگوں نے کہا بہت خوشی کی بات ہے، وہ اسی وقت ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے یہ قرآن کی خوبی ہے، اس لیے نبی نے اعلان کیا ہے جس کے سینے میں قرآن ہوگا وہ جہنم کی آگ میں جل نہیں سکتا ہے۔ اللہ پاک قرآن کے احترام میں، اپنے کلام کے احترام میں اللہ پاک اس کو جنتی قرار دیں گے۔ اس لیے عوام سے درخواست ہے، بچیوں سے درخواست ہے، بچوں سے درخواست ہے، کبھی آپ اس کے بارے میں نہ سوچیں کہ آگے کیا ہوگا، آگے آپ کی عزت اور بڑھے گی، آپ کا مرتبہ اور بڑھے گا۔ اللہ پاک دوسرے کے دلوں میں مرتبہ ڈال دیتے ہیں، یقیناً یہ قرآن ہی کی خوبی ہے۔ امام صاحبان کی یہ محنت یقیناً قابل مبارکباد محنت ہے۔
جس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ یہ محبوب ادارہ مدرسہ اصلاح المسلمین سرکار بھی کا دین ہے کہ اتنے مدارس کھلتے گئے، واسطہ بالواسطہ ہوتے ہوئے مکاتب میں، مساجد میں، مدارس میں کھل رہے ہیں۔ یہ یقیناً حضرت مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دین ہے۔ انہوں نے پورے علاقے میں اچھی محنتیں کی۔ قرآن میں آتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو اچھی چیزوں کا مشورہ دیتا ہے تو مشورے کو مان کر جو لوگ عمل کرتے جاتے ہیں تو جتنے لوگ عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان تمام کی نیکیوں کی طرح ان کو نیکیاں ملتی ہے جنہوں نے صحیح مشورہ دے کر کامیاب کیا۔ آج اتنے مدارس علماء حفاظ تیار ہو رہے ہیں، یقیناً یہ مولانا یاسین صاحب کے دین ہے۔ ان کے مشورہ کی وجہ سے اتنے لوگ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، جتنے لوگ بننے والے ہو رہے ہیں، جتنے لوگوں کو اتنا ثواب ملے گا مولانا یاسین صاحب کو اللہ پاک اتنا ہی ثواب عطا کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، بہت اچھا ماحول ہے۔ ابھی جو حدیث پڑھی اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے پورا مضمون اللہ کی جانب سے ہے، شروع سے آخر تک صرف نبی نے اپنی زبان سے صحابہ کے سامنے باتیں رکھی، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین شریف اور سورہ طٰہٰ ان دو سورتوں کو اللہ نے آسمان میں فرشتوں کو جمع کر کے اللہ نے دونوں سورتیں پڑھی، دونوں سورتوں کی تلاوت کی۔ فلما سمعت الملائکۃ القرآن، جب فرشتوں نے قرآن کو سنا خوش ہو کر کے کودنے لگے، خوش ہو کر کے جسم کے اعضاء ہلانے لگے، بہت خوش ہوئے۔ آتا ہے نبی ارشاد فرماتے ہیں قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام، اللہ نے اس وقت تلاوت کی جب آسمان زمین کو پیدا نہیں کیا تھا، اور 1000 سال پہلے ہی اللہ نے فرشتوں کو جمع کر کے یہ دو سورتیں سنائی۔ ابھی آسمان زمین کچھ پیدا نہیں کیے، 1000 سال پہلے اللہ پاک نے قرآن کی دو سورتوں کو فرشتوں کے سامنے تلاوت کی۔ فرشتے خوش ہو گئے اور فرشتوں کی زبان سے 3 باتیں آئی۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں پہلے نمبر میں فرشتوں نے کہا طوبی لأمة ينزل هذا عليها، خوشخبری ہے، کامیابی ہے اس امت کے لیے جس امت پر یہ کتاب نازل ہوگی۔ ابھی فرشتوں کو نہیں معلوم کہ یہ قرآن آخری امت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر اترے گی، ابھی فرشتوں کو نہیں معلوم، اس لیے نام نہیں لیا۔ صرف فرشتوں نے کہا خوشخبری ہے، کامیابی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن اترے گا۔ دوسرے نمبر میں کہا طوبی لأجواف تحمل هذا، خوشخبری ہے، کامیابی ہے اس دل کے لیے جس کے دل میں اور سینے میں یہ قرآن بسنے والا ہوگا، قرآن جس دل کو قرآن کو سنبھالنے والا ہوگا، جس سینے میں قرآن سنبھالنے والا ہوگا، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ آخر میں طوبی لألسنۃ تتکلم بہذا، اس زبان کے لیے بھی خوشخبری ہے جس زبان سے اس کتاب کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ علماء کرام نے لکھا ہے طوبی خوشخبری کا مطلب ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں جنتی ہوگا۔ اللہ پاک ان کو جنت کی نعمتیں عطا کریں گے جس کو حدیث میں طوبی کی نعمت
نعمت کہا ہے وہ جنتی ہوگا۔ یقیناً ہم اور آپ اس پر عمل کرنے والے ہوں، بچیاں بچے سب لگن کے ساتھ محنت کرنے والے ہوں، ایک بہت ہی اچھا ماحول بن رہا ہے۔ یقیناً بستی رونق ہونے والی بستی ہو رہی ہے، آپ حضرات کی عزتیں بڑھ رہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب دینی ماحول آ جاتا ہے، تعلیم کا ماحول آ جاتا ہے، کایا پلٹ جاتا ہے۔ اللہ پاک ایک ایک کو شیر کا دل اتار دیتے ہیں اور وہ شیروں سے مقابلہ کرتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کی تاریخ آئی، بس یہ کہا کہ ختم کرتا ہوں۔ ایک شیر جنگل کے راستے میں بیٹھا تھا، کچھ چنگھا رہا تھا، دم ہلا رہا تھا۔ دم ہلانے کا مطلب یہ کسی نہ کسی پر حملہ کرنے والا ہے، چنگھاڑنے کا مطلب کسی نہ کسی پر حملہ کرنے والا ہے۔ صحابی رسول سامنے گئے، کان میں کہا اے شیر، میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں، راستہ چھوڑ دے، ہٹ جا۔ وہ شیر ہٹ جاتا ہے اور سر جھکا دیتا ہے، اشارہ ہوتا ہے کہ آؤ بیٹھ جاؤ، آؤ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں مدینے تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ صحابی سمجھ گئے، بیٹھ گئے۔ وہ شیر لے کر کے مدینے کے قریب تک پہنچ گیا، پھر اسی طرح بیٹھ گیا، صحابی کو اتار دیا، چلا گیا۔ وہ صحابی نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور نبی سے عرض کرتے اللہ کے رسول یہ معاملہ تھا، شیر نے مجھ کو بیٹھایا آ کر یہاں چھوڑ دیا، لیکن وہ زبان سے کچھ کہہ رہا تھا، اللہ کے رسول میں نے سمجھا نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ بات اصل سنانی ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا جبرائیل آئے تھے، وہ مجھ کو کہہ گئے۔ کہا کیا کہہ گئے؟ نبی نے صحابہ سب کے سب نبی کے جانب متوجہ ہے، نبی نے ارشاد فرمایا وہ شیر یہ کہہ رہا تھا اے فلاں جب تو نبی کا خادم ہے تو میں نبی کے خادموں کا خادم ہوں، تو آجا میں تیرا خدمت کرتا ہوں۔ جب تو نبی کا خادم ہے تو میں نبی کے خادموں کا خادم ہوں۔ آپ جیسے جو کام کرنے والا ہوگا، نبی کا خادم جو کام کرنے والا ہوگا، ان کے لیے میں خدمت کا جذبہ رکھتا ہوں۔ یقیناً یہ قرآن کی تعلیم اور قرآن کی آواز یہ نبی کی تعلیم ہے۔ یقیناً یہ نبی کا صحیح راستہ یہی ہے، باقی جتنے ہیں سب غلط راستے ہیں، غلط راستوں کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صحیح راستہ ایک ہی راستہ ہے جس کو قرآن کا راستہ کہا جاتا ہے، مسجد کا، مدرسے کا، مکاتب کا راستہ، تعلیم کا راستہ کہا جاتا ہے۔ جب تک یہ نظام رہے گا دنیا باقی رہے گی، جب یہ نظام ختم ہوگا تو مدارس بھی، مکاتب بھی سب ختم ہو جائیں گے۔ ایک آدمی بھی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا، ایک آدمی تراویح پڑھانے والا نہیں ملے گا، صحیح طور پر نکاح پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں۔ ائمہ حضرات نے، مولانا جعفر نے کبھی بھی آج تک تنخواہ کے بارے میں ذکر نہیں کیا کہ یہ تنخواہ ہے، کمی ہوتی ہے، بس انہوں نے اللہ کی رضا سامنے رکھا، محنت سامنے رکھی اور کام کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے ساری ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ سب کی محنتوں کو اللہ پاک بے انتہا قبول فرمائے، بستی میں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ خدا کرے یہ نورانی ماحول قیامت تک جاری رہے۔ بہت اچھی تعلیم، نورانیت ماحول پایا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ دین کا بڑا ہتھیار ہے، امت کے لیے بڑا ہتھیار ہے، تعلیم سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے حق میں قبول فرمائے اور اس جگہ کو مزید اللہ پاک بارونق بنائے۔ مولانا یاسین صاحب کے خواہش کے مطابق کام آگے ہوتے رہنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھے، دعا کریں۔